گفتگو کا عنوان مسلمانوں کو درپیش داخلی چیلنج ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے سامنے بہت سے چیلنج ہیں، داخلی بھی اور خارجی بھی ہے۔ یہ چیلنج اسلامی احکام اور تعلیمات کی وجہ سے کم ہے اور مسلمانوں کے حالات اور معاملات، رویہ اور اخلاق کی وجہ سے زیادہ ہے۔ ان میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں منفی تشہیر کی گئی، مسلمانوں کی غلط تصویر پیش کی گئی، مسلمانوں کی تصویر بگاڑ دی گئی ہے۔ اس کو کس طرح درست کیا جائے؟ اسلام اور مسلمانوں کی یہ بگڑی ہوئی تصویر اسلام کی دعوت و اشاعت کی راہ میں رکاوٹ ہے اور دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں، خاص طور پر غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی خطرہ بن گئی ہے۔ مسلمانوں کی تصویر بالعموم شدت پسند، سخت گیر، جھگڑالو، منتقم المزاج، جذباتی، فسادی، انتہا پسند اور دہشت گرد کی بنا دی گئی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ معاندین بالخصوص مغربی حکومتوں نے مسلمانوں کی یہ تصویر اسلام کے بڑھتے ہوئے عالمی اثرات کو روکنے کے لیے بنائی ہے اور مسلمانوں کو عالمی قیادت کے منصب سے دور رکھنے کے لیے سازش رچی جا رہی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں میں سے ایسے لوگ بھی منتخب کیے ہیں جو اس سازش کا شکار بن گئے ہیں۔ آج ہندوستان میں خاص طور پر برہمنوں نے کمزور طبقات اور دلت سماج کے لوگوں میں اسلام کے خلاف نفرت کے جذبات بھڑکانے کے لیے مسلمانوں کی سماجی کمزوریوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے تاکہ اچھوت لوگ، نیچی ذات کے لوگ جو سماجی انصاف حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، وہ اعلیٰ ذات کے ظلم و تشدد کو سہتے رہیں اور نجات حاصل کرنے کے لیے اسلام کی طرف نہ بڑھیں۔ چنانچہ ڈاکٹر ایس اپون جو تمل ناڈو کے ایک دلت دانشور ہیں، اپنی کتاب نیور بی اے ہندو میں لکھتے ہیں کہ عموماً اسلام ہی کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں۔ عموماً لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام ایک وحشی مذہب ہے، یہ ان لوگوں کا مذہب ہے جو تلوار اٹھائے رہتے ہیں، اور یہ کہ اسلام قوم دشمن ہے۔ لیکن یہ سب خیالات غلط ہیں۔ میں ان لوگوں کو الزام نہیں دیتا جو اسلام کے بارے میں غلط خیال قائم کرتے ہیں، بلکہ اسلام کے ماننے والوں یعنی مسلمانوں پر الزام عائد کرتا ہوں جنہوں نے اسلام کا پیغام اس طرح نہیں پہنچایا کہ معاشرے کے سبھی طبقے اسے سمجھ سکیں۔ سوال یہ ہے کہ خود مسلمانوں نے اپنی تصویر درست کرنے کے لیے اور اسلام پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اس سلسلے میں جو کوششیں کی گئی وہ ناکافی ہیں۔ اصل معاملہ تو اپنی اجتماعیت حالت کو درست کرنے اور اپنے عمل اور اخلاق سے اسلام کی ترجمانی کرنے کا ہے۔ اسلام جس روحانی پاکیزگی اور اخلاقی خوبیوں کا داعی ہے وہ امت مسلمہ میں انفرادی طور پر تو ضرور پائی جاتی ہے، مگر امت میں مجموعی طور پر ان قدروں کا پایا جانا اور نظر آنا ضروری ہے۔ امت مسلمہ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی، سوسائٹی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ معمولی باتوں پر مسلم معاشرے میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد رونما ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ہر شخص ایک دوسرے کے خلاف سازش رچ رہا ہے۔ صرف مسلمانوں کے ہی اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی بات سننے اور اس کے ساتھ رواداری برتنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ ہم لوگوں کا مزاج بن چکا ہے۔ ہمیں کسی نے چھیڑا تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس طرح کے جملے اور نعرے مسلم نوجوانوں کی ذہنیت بناتے ہیں اور ان کی شخصیت کو منفی رخ دیتے ہیں۔ یہی مزاج عرب کے مشرکوں کا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی ہمارے ساتھ جہالت نہ برتے ورنہ ہم سارے جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کا مظاہرہ کریں گے۔ جہالت سے مراد نادانی نہیں بلکہ بدتمیزی اور شرپسندی ہے۔ اسی کو بدلنے کے لیے قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ مشرکوں کی اس شدت پسندی، عدم برداشت اور جھگڑالو پن کے مزاج پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی بات دنیا کی زندگی میں تو تم کو اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے مال کی، اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں، در حقیقت وہ سخت قسم کے جھگڑالو لوگ ہیں۔ پچھلے زمانے کے مشرکوں میں جھگڑے لڑائی کا جو مزاج تھا آج وہ مسلمانوں میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ موجودہ مسلم معاشرے میں جتنا فساد، جتنا فتنہ پایا جاتا ہے اس کی نظیر مشکل سے نہیں ملے گی۔
पुलिस थानों में जितने झगड़े मुसलमानों के पहुंचते हैं उतने किसी दूसरी कौम के नहीं पहुंचते। अदालतों में जितने बाहमी तसादुम के मुकदमात मुसलमानों के ज़ेर समाअत हैं शायद ही किसी दूसरी कौम के होंगे। बर्दाश्त न करने और झगड़े लड़ाई की वजह से उम्मत मुस्लिमा की जो तस्वीर कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई है और ये मिजाज इस्लाम की बदनामी और मुसलमानों की रुसवाई का ज़रिया साबित हो रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को लड़ाई झगड़े से दूर रहने का हुक्म दिया था, लेकिन मुसलमान भूल चुके हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को भुला दिया गया है। ज़हनी सुकून और क़ल्बी इत्मीनान हासिल करने पर जोर दिया था प्यारे आका ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को मुआशरे का बुरा आदमी करार दिया था जो ज़िद्दी, उजड़, झगड़ालू और बात बात पर लड़ने लगता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में सबसे बुरा आदमी अल्लाह के नज़दीक वो है जो झगड़ालू हो, जो बात बात पर झगड़ता हो, जो बस झगड़े का बहाना ढूंढता हो। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की पहचान ये बताई है कि वो लोग जुल्म ज़्यादती का बदला इतना ही लेते हैं जितना कि उन पर जुल्म हुआ हो। और अगर मुआशरे की इस्लाह की खातिर माफ़ करना मतलूब हो तो अपने नफ्स पर काबू करते हैं और ज़्यादती करने वालों को माफ़ करते हैं। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह करीम का इरशाद है, वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून व जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। उन लोगों पर जब ज़्यादती की जाती है तो वो उसका मुकाबला करते हैं, बुराई का बदला इतनी ही बुराई है। फिर जो शख्स माफ़ कर दे और इस्लाह करे तो उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे। अल्लाह ताला ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। जुल्म और ज़्यादती का बदला लेना इंसान का हक़ है और फितरत के मुताबिक है। इस्लाम ने उसे अदल से ताबीर किया है, मगर जब बदला लेने से फितना फसाद का अंदेशा हो तो दरगुजर कर देना बेहतर है। माफ़ कर देने से इस्लाह और अमन व आफियत हासिल हो सकती है तो उसको इख्तियार करना ही बेहतर है, चूँकि मुआफ़ करने में इंसान को अपने नफ्स पर जबर करना पड़ता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसका अज्र तुमको देंगे। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इंसानों से दरगुजर करना बड़ी नेकी है। लेकिन आज का मुसलमान ये सोचता है कि जब वो हक पर है तो लड़े क्यों नहीं, झगड़ा क्यों ना करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो लोग उसे बुज़दिल कहेंगे और वो ताने देंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे कमज़ोर समझेंगे, उसे बुज़दिल समझेंगे। मगर ये सोच दुरुस्त नहीं है मेरे अज़ीज़ों, ये सोच दुरुस्त नहीं है, ये गलत सोच है। अपना जायज़ हक लेने के लिए इंसान को ज़रूर जद्दोजहद करनी चाहिए, मगर तहज़ीब और शाइस्तगी और अक्लमंदी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो अपना हक छोड़कर झगड़े, लड़ाई और फितना फसाद को रोक सकता हो तो उसे ऐसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के बाग में एक घर की ज़मानत देता हूँ जो झगड़ा छोड़ दे अगरचे वो हक पर हो। कुर्बान जाइए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा का जो मिजाज बनाया था वो यही था। खुदा आपकी सीरत यही थी कि कोई झगड़ा लड़ाई करने पर आता तो आप किनारा कशी इख्तियार कर लेते थे। झगड़ालू इंसान अपना मद्दे मुकाबिल न पाकर खुद ही ठंडा हो जाया करता था। एक मर्तबा एक देहाती रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपके पास आकर वो खड़ा हो गया। उसके पास एक खुरदरी चादर थी। देहाती ने उस चादर को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में लपेटा और उसे जोर से खींचा कि आपकी गर्दन पर खराश आ गई और आप तकलीफ में पड़ गए। वो सख्ती से बोला कि जो माल अल्लाह ने दिया है उसमें से मुझे दे दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा हक था कि उस गंवार को उसकी गुस्ताखी की सज़ा देते और उसको सबक सिखाते कि कभी किसी और के साथ वो ऐसी ज़्यादती न करता। मगर कुर्बान जाइए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुर्बान जाइए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और अपने साथियों से हुक्म फरमाया कि इसको गल्ले से भर दो। चुनांचे उस देहाती को गल्ला दिया गया। वो खुश होकर आपकी तारीफ करते हुए वापस चला गया। उमैर बिन वहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन था। वो एक दूसरे दुश्मन रसूल सफवान बिन उमैया के चचाजाद भाई था।
جنگ بدر میں عمیر بن وہب کا بیٹا قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو مسلمانوں کی قید میں دیکھ کر عمیر بن وہب کا خون کھولتا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتا تھا۔ ایک دن وہ صفوان بن امیہ سے بولا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مدینہ جاؤں اور خفیہ طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، مگر میرے اوپر قرض ہے اور بال بچوں کی کفالت کا مسئلہ بھی ہے۔ یہ سن کر صفوان بن امیہ نے کیا بولا؟ سنو لوگوں، یہ سن کر صفوان بن امیہ نے بولا کہ اگر تم اپنے ارادے کو عملی شکل دو، یعنی اس کام کو تم اگر انجام دو اور مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو اور تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہارا بھی قرض ادا کروں گا، تمہارے بچوں کے بھی ساتھ تمہاری بچوں کی پرورش بھی کروں گا، تمہارے بچوں کی دیکھ بھال بھی کروں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا کر عمیر بن وہب مدینے کے لیے نکلا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا، اس کے برے ارادے کو بھانپ لیا اور اسے پکڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حلقہ بنا کر بیٹھ جاؤ، حضور کے چاروں طرف ارد گرد کھڑے ہو جاؤ کہ یہ دشمن آپ کے ساتھ کوئی گستاخی نہ کرے۔ مگر قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیارے آقا نے اس سے پیار سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ اس نے کہا میرا بیٹا آپ لوگوں کی قید میں ہے، اس کو فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم نے صفوان بن امیہ کے ساتھ مل کر میرے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور اس نے تمہارا قرض ادا کرنے اور تمہارے بچوں کی پرورش کرنے کی ذمہ داری لی تھی؟ عمیر بن وہب کا منصوبہ صفوان بن امیہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، وہ پریشان ہو گیا، حیرت زدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اس خفیہ منصوبے کا علم ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور جان بخشی کی درخواست کی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور اسلام کی دعوت دی۔ عمیر بن وہب نے اسلام قبول کیا اور مکہ واپس لوٹ گیا۔ وہاں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی لوگوں کو داستان سنائی اور اسلام کی دعوت دی۔ ان کی دعوت سے بہت سے لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ عمیر بن وہب کو اقدام قتل کے جرم میں مار ڈالتے، حضور چاہتے تو اس کو قتل کر دیتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں اپنے رویے پر پشیمانی کا موقع دیا اور توبہ کرنے کی مہلت دی۔ آپ کی یہ معافی ان کی زندگی سنوارنے اور دوسرے لوگوں کو حلقہ اسلام میں داخل کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کی سماجی زندگی، معاشرے کی زندگی کا ایک اصول یہ قرار دیا ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اور اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ فرمایا نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو اچھے ڈھنگ سے دفع کرو، پھر تم دیکھو گے کہ جس شخص سے تمہاری دشمنی ہے وہ گویا تمہارا گہرا دوست بن گیا ہے۔ مگر یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص تمہارے ساتھ اپنی جہالت کی وجہ سے جہالت برتے اس کو صبر و تحمل اور بردباری کے ذریعے دفع کرو۔ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا اور وہاں آ کر پیشاب کرنے لگا۔ لوگ اسے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، مگر قربان جائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ اس دیہاتی کو چھوڑ دو اور اس کو پیشاب پر ایک ڈول پانی ڈال دو، تو تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، دشواری پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آخری جملہ کہ امت مسلمہ کے مزاج کی تشکیل کرتا ہے، کیونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والی قوم بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کے لیے تنگی، دشواری اور سختی کرنے والی قوم نہیں بنایا ہے۔ دنیا کے لوگ تمہارے ساتھ جہالت برتیں گے، سختی برتیں گے، دشواریاں پیدا کریں گے، مشکلیں سامنے تمہارے لا کر کھڑی کریں گے اور نادانی کا ثبوت دیں گے۔ جواب میں امت مسلمہ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا، سختی کے مقابلے میں نرمی سے کام لینا ہوگا، بدخلقی کے مقابلے میں
خوش خلقی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو پیش کرنا ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو خدا اور رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالی سارے کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، جو شخص نرمی سے محروم ہو جاتا ہے وہ ساری بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں حکمت یہ ہے کہ نرمی ساری بھلائی کی بنیاد ہے اور سختی ساری برائی کی بنیاد ہے۔ نرمی ساری بھلائی کی بنیاد اور سختی ساری برائی کی بنیاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کا راستہ اختیار کرو، معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ یعنی رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، تاکہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ اپنی شخصیت کی تعمیر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر لوگ اپنی سیرت بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اللہ کی رحمت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ تندخو سخت دل مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ آپ ان لوگوں کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے مغفرت کی طلب دعا کیجئے۔ ذہن و مزاج کی تندی اور ترشی قلب کی سختی لوگوں کو دور کرتی ہے، سختی لوگوں کو دور کرتی ہے اور مزاج کی نرمی دلوں کی کشادگی لوگوں کو قریب لے کر آتی ہے۔ اگر مسلمان دوسرے لوگوں کو اپنے آپ سے اور اپنے نظریے حیات سے دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ سختی، سنگ دلی اور تنازع میں پڑے اور اگر چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے قریب ہوں تو ان کے دین و مذہب سے قریب ہوں، ان کے نظریے حیات کو سمجھیں اور اسے قبول کرنے میں پہل کریں تو ان کو اپنے سخت گیر رویے میں تبدیلی لانی ہوگی، بردباری سے کام لینا ہوگا۔ یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ برائی کے بدلے میں برائی کرنا، سختی کے مقابلے میں سختی سے پیش آنا آسان بات ہے، اس سے جذبات کو تسکین ملتی ہے اور آدمی اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے، مگر برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، سختی کے مقابلے میں نرمی کا مظاہرہ کرنا، اشتعال انگیزی کے جواب میں اعتدال سے کام لینا مشکل کام ہے، اس میں نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور جذبات پر قابو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑے حوصلے اور دل کردے والے لوگوں کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس شخص نے صبر و تحمل سے کام لیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بڑے مرتبے کا کام ہے۔ آج مسلم نوجوانوں کو صبر و تحمل کی تلقین کرنی چاہیے، نرمی اور آسانی اختیار کرنے کی راہ دکھانا چاہیے۔ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہماری قومی تعمیر کا ذریعہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت ہے، اس میں علماء کرام، مسجدوں کے خطبہ اور اماموں کا، مسلم تنظیموں اور جماعتوں کا اور مذہبی تعلیمی اداروں کا اہم رول ہے۔ ہمیں اپنی نسل کو سنبھالنا ہوگا، ان کے دل و دماغ سے تشدد اور سختی اور تصادم کے رجحان کو کم کرنا ہوگا، امن و آشتی کی اسلامی تعلیمات سے ان کو بہرور کرنا ہوگا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو آشنا کرنا ہوگا، حضور کی سیرت سے ان کو روشناس کرانا ہوگا اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی، ان کو انسانوں سے محبت کی راہیں دکھانی ہوگی اور ان کو انسان کی خدمت کے لیے آمادہ کرنا ہوگا، لوگوں کی خدمت کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ اپنے تحفظ کا سامان کر سکیں گے اور اسلام کی اشاعت کی راہ ہموار کر سکیں گے۔ اسی پر چلتے ہوئے وہ لوگ ایمان تک پہنچ سکتے ہیں اور اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل کر ہی کامیابی کو وہ پہنچ سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نرمی سے کام لینے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جھگڑوں سے، فتنہ و فساد سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔